الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اے لوگو، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس کے ذریعے سے پھلوں کو پیدا کیا جو تمہارے لیے روزی ہیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو اللہ کے لیے شریک مت بنانا اور تم جانتے ہو۔ یہ سورہ بقرہ کی 21 اور 22 نمبر کی آیتیں ہیں دو۔ تیسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے جو 2 رکوع سنے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے 3 گروہوں کو بیان فرمایا، مومنوں کا بیان کیا، کافروں کا بیان کیا، اور منافقوں کا بیان کیا۔ تینوں کے بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالی یا ایھا الناس اعبدوا فرما رہا ہے، اے انسانوں عبادت کرو۔ تو یا ایھا الناس جب کہا، اس میں ایمان والے بھی داخل ہیں، اس میں کافر بھی داخل ہیں، اور اس میں منافقین بھی داخل ہیں۔ سب کو اللہ تبارک و تعالی مخاطب فرما رہے ہیں۔ پہلے انسانوں کے 3 گروہ بیان فرما دیے، اور اب تینوں گروہوں سے مخاطب ہو کر اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ اے انسانوں اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کہتے ہیں اطاعت کو، مکمل طور سے جو کسی کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے اس کو عبادت کہتے ہیں۔ کسی کا حکم مانا جائے مکمل طور سے، اس کا نام عبادت ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں مکمل طور پر، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں مکمل طور پر، اس کے ہر حکم کو مانتے ہیں، تو ہم عابد ہو جاتے ہیں، اللہ کی عبادت گزار ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ آیا ہے ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی۔ رب پالنے والے کو کہا جاتا ہے، اس کا ترجمہ پالنہار یا پالنے والا کیا جاتا ہے۔ تمہارا پالنہار، ربکم کا مطلب تمہارا پالنہار، تمہارا پالنے والا۔ اللہ کے جو نام ہم نے یاد کیے ہیں، آپ نے بھی یاد کیے ہوں گے، اسماء حسنہ جن کو کہا جاتا ہے، اللہ کے اسماء حسنہ 99 حدیثوں میں آئے ہیں، جنہیں ہم اپنے بچوں کو یاد کرا دیتے ہیں بچپن میں ہی۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور۔ پورے 99 نام ہیں، وہ عموماً یاد ہوتے ہیں مسلمانوں کو۔ رب اس کے اندر نہیں ہے، اللہ کا یہ نام رب اسماء حسنہ کے اندر نہیں ہے، حالانکہ قرآن کریم کے اندر اس لفظ کو بہت استعمال کیا گیا ہے، لیکن اسماء حسنہ میں رب کو شامل نہیں رکھا گیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر رب بار بار ذکر فرمایا ہے، اور بطور
ثبوت کا ذکر فرمایا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل کے اور ثبوت کے رب کو بیان کیا۔ تم عبادت کرو اپنے رب کی، تم اطاعت کرو اپنے رب کی، تم حکم مانو اپنے رب کی، اس لیے کہ وہ تمہارا پالنے والا ہے۔ عبادت اس کی اس لیے کرو کہ وہ پالن ہار ہے، وہ تمہیں پال رہا ہے۔ اس کا رب ہونا اس بات کا متقاضی ہے کہ ہمیں اس کا حکم ماننا چاہیے۔ ہوائیں اس نے چلائی ہیں، پانی اس نے برسائے ہیں، ہمیں پیدا اس نے کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آپ سمجھیں گے کہ دو باتیں قرآن کریم کے اندر بطور دلیل اور ثبوت کے دہرائی گئی ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کے اندر نہیں پائی جاتی۔ ایک تو یہ کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہ پال رہا ہے، اور دوسری یہ کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اس نے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی معبود ہیں جن کو اللہ کے سوا پوجا جا رہا ہے، جن کی اللہ کے سوا پرستش کی جا رہی ہے، وہ رب نہیں ہو سکتے اور نہ وہ خالق ہو سکتے ہیں۔ ان کو خدا کے مقابلے پر معبود بنا کر کھڑا تو کر دیا گیا ہے، لیکن وہ ربوبیت کی صفت کے مالک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ بارشیں نہیں برسا سکتے، اس لیے کہ وہ ہوائیں نہیں چلا سکتے، اس لیے کہ وہ زمین سے کھیتیاں پیدا نہیں کر سکتے، لہذا وہ رب نہیں ہو سکتے، اور نہ ہمیں وہ پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ خالق نہیں ہیں بلکہ مخلوق ہیں۔ جتنے بھی معبود دنیا کے اندر جن کی پرستش کی جا رہی ہے، ان میں سے ایک بھی خالق نہیں ہے، سب مخلوق ہیں۔ تو یہ دلیلیں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار بیان فرماتا ہے قرآن کریم میں، کئی بار آپ سنیں گے۔ یہاں پر بھی انہی دونوں چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اے انسانوں، اطاعت کرو، عبادت کرو اپنے رب کی جو تمہارا پالنہار ہے اور جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ اس لیے عبادت کا مستحق ہے کہ اس نے ہم کو پیدا کیا ہے اور وہ ہمیں پال رہا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ اس نے ہم کو پیدا کیا ہے بلکہ جو ہم سے پہلے جتنے بھی ہیں ان سب کو پیدا کیا ہے۔ ان معبودوں کو بھی جن کی اللہ کے مقابلے پر پرستش کی جا رہی ہے، جن کو اللہ کا شریک اور ساجی بنایا جا رہا ہے، انہیں بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پالا تھا جو وہ دنیا میں باقی تھے۔ ان کا رب بھی اللہ، ان کا خالق بھی اللہ ہی تھا۔ تو فرمایا اے انسانوں، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا ہے۔ یہاں ایک تھوڑا سا نقطہ آپ سمجھ لیں۔ قرآن کریم آپ سن رہے ہیں انشاءاللہ، اور جب سنتے رہیں گے تو قرآن سمجھ میں آنے لگے گا۔ اللہ نے فرمایا اس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے جو پہلے تھے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ تم کو پیدا کیا ہے یعنی ہم سے اللہ فرما رہا ہے، انسانوں سے فرما رہا ہے، مسلمانوں سے فرما رہا ہے، منافقوں سے فرما رہا ہے، کافروں سے فرما رہا ہے کہ تم کو پیدا کیا ہے، جو موجود ہیں اور جو ہم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا ہے۔ لیکن یہ نہیں فرما رہا اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ جو تمہارے بعد آئیں گے انہیں بھی اللہ نے پیدا کرے گا، یہ نہیں فرما رہا۔ یہاں پر بس اتنا ہی ہے کہ اس اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا پالنہار ہے، اور اس نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا ہے۔ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے بعد جو آئیں گے ان کو بھی پیدا فرمائے گا۔ اس پہ اگر آپ غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، ہم آخری امت ہیں۔ اس کے اندر یہ معنی موجود ہے۔ اللہ کے رسول کی امت سے اللہ فرما رہا ہے کہ تم کو بھی پیدا کیا ہے اور جو تمہارے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا ہے۔ گویا کہ آپ کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی،
اللہ کسی اور امت کو پیدا نہیں کرے گا۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ خدا کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد اب کوئی پیغمبر آنے والا نہیں۔ اب دنیا ختم اسی قرآن کے ساتھ ہو جائے گی۔ اب قرآن کریم آ گیا ہے، اس کے بعد اب نہ کوئی کتاب آنی ہے، نہ کوئی شریعت آنی ہے، اور نہ کوئی پیغمبر آنا ہے، نہ کوئی رسول آنا ہے۔ یہ آخری پیغمبر، آخری کتاب ہے۔ تو اس سے یہ مطلب نکل رہا ہے، اے انسانوں، عبادت کرو تم اپنے پالنے والے کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ لعل کا جو لفظ ہے اس کے اندر رجا پائی جاتی ہے، امید۔ لعل کا لفظ اس کے معنی ہوتے ہیں شاید، اس میں تیقن نہیں ہوتا، یقینی نہیں ہوتا اس کے اندر کام، بلکہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ شاید تم پرہیزگار ہو جاؤ، چونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے تینوں لوگوں سے، شاید تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اگر تم عبادت کرو اللہ کی، اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، تو شاید تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صاف طور پر بتا رہا ہے کہ سارے انسان ہدایت نہیں پا سکتے، کچھ ہدایت پائیں گے اور کچھ گمراہ بھی رہیں گے۔ اور میں نے شاید پہلے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ ہدایت کی پہچان کرنے کے لیے گمراہی کا موجود ہونا ضروری ہے۔ ہدایت کی پہچان ہونے کے لیے گمراہی کا موجود ہونا ضروری ہے، جیسا کہ روشنی کی شناخت ہونے کے لیے اندھیرے کا موجود ہونا ضروری ہے، جیسے کہ پاکی کے موجود ہونے کے لیے ناپاکی کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر ناپاکی موجود نہیں ہوگی تو ہم پہچان نہیں سکیں گے کہ کیا چیز پاک ہوتی ہے۔ اگر اندھیرا موجود نہیں ہوگا تو ہم پہچان نہیں سکیں گے کہ کیا روشنی ہوتی ہے۔ اگر گمراہی موجود نہیں ہوگی تو ہم پہچان نہیں سکیں گے کہ کیا ہدایت ہوتی ہے۔ مضمون اتنا تفصیلی ہے، یہ چیز آپ کے غور کرنے کی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ دنیا میں کفر موجود ہے تو ہم پہچانتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ جو دین ہمارے پاس لے کر آئے ہیں وہ کتنا پاکیزہ دین ہے۔ دنیا میں اور بھی مذاہب موجود ہیں، اور مذہبوں کے ماننے والے بھی موجود ہیں، ان کی حرکتیں، ان کی عبادتیں، دنیا کے اندر ان کے اعمال کو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کا شکر دل میں پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار تو نے ان گندگیوں سے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ اگر وہ موجود نہ ہوتے دنیا کے اندر کافر، تو ہم اس دین کی حقانیت اور سچائی کو مشکل سے پہچان پاتے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے، اے انسانوں، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جو تمہیں پال رہا ہے، اور اس نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے اور ان سب کو بھی پالا ہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے، اس کی اطاعت کرو گے، تو شاید تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ لعلکم تتقون، یہ دلیل دی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے آپ کے اندر سے، آپ کی ذات سے دلیل دی ہے۔ اس لیے عبادت کرو اللہ کی کہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے، اس لیے عبادت کرو اللہ کی کہ وہی ہے جو تمہیں پال رہا ہے۔ یہ ہمارے اندر سے اللہ نے اس بات کی دلیل دی کہ ہمیں سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے چاروں طرف سے ایک دلیل اور دے رہا ہے اس بات کی کہ ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، چونکہ ہمیں اللہ پال رہا ہے، چونکہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، لہٰذا ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور آگے فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس کی عبادت کے لیے تم سے کہا جا رہا ہے وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا ہے۔ وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا ہے۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے
پھل پیدا کیے جو تمہارے لیے روزی ہے۔ اس پانی کے ذریعے سے اللہ نے تمہارے لیے پھل پیدا کیے جو تمہارے لیے روزی ہیں۔ یہ چار باتیں اللہ نے اور بیان فرمائی یہاں پر، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ کوئی نہیں ہے کائنات کے اندر جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہو۔ زمین پہلے موجود تھی، اور جتنے بھی معبود دنیا کے اندر جن کی عبادت اور پرستش کی جا رہی ہے اللہ کے علاوہ، وہ سب بعد میں موجود ہوئے ہیں۔ ان میں سے کسی نے بھی زمین کو پیدا نہیں کیا ہے، ان میں سے کسی نے بھی زمین کو نہیں بنایا ہے۔ اس زمین کو بنانے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، تمہارے لیے بچھونا بنایا۔ والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے۔ ایسا بھی صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے آسمان کو تمہارے لیے سائبان بنا کے رکھا ہو۔ دنیا کے جتنے بھی معبود ہیں جن کی پرستش کی جا رہی ہے، وہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں، آسمان پہلے بن چکا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کے بنانے میں ان معبودوں کا کوئی دخل نہیں۔ اور فرمایا کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ وہ ہے کہ وہ آسمان سے تمہارے لیے پانی برساتا ہے۔ بارشیں بھی کوئی نہیں برساتا، اس زمین کے اوپر بارشیں ان تمام جھوٹے معبودوں سے پہلے سے برس رہی ہیں، وہ سب بعد میں پیدا ہوئے۔ یہ کام بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں سے کسی نے کچھ کیا ہو، اللہ ان سارے کاموں کو کرتا ہے، اور اللہ نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ اسی نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، اسی نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا ہے۔ بادلوں سے تمہارے لیے پانی وہی برساتا ہے۔ یہاں آسمان سے فرمایا، دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بادلوں سے فرمایا۔ آسمان قرآن کریم کے اندر جو آپ کے سر کے اوپر چیز ہے، جو حد نظر ہے، جس کو آپ دیکھ نہیں پاتے کہ کہاں تک ہے، اس کو آسمان کہا جاتا ہے، جو آپ کے اوپر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کبھی جب بارشیں برسانے کا قرآن میں ذکر فرماتا ہے تو وہاں بادلوں کا لفظ بول دیتا ہے۔ ام انزلناہ من المزن، قرآن نے فرمایا، ام نحن المنزلون، کیا ہم آسمان سے بادلوں سے بارشیں برسانے والے ہیں یا وہ بارشیں برسانے والے ہیں؟ آسمان سے بارشیں برسانے والا اللہ ہے، بادلوں سے بارشیں برسانے والا اللہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، اور چوتھی چیز فرمائی کہ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اس نے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے سے پھل پیدا کیے جو تمہاری روزی ہے۔ واخرج به من الثمرات رزقا لکم، اس نے تمہارے لیے اس پانی سے پھل پیدا کیے جو تمہارے لیے روزی ہیں، جو تمہارا کھانا ہے۔ ان چار وجوہات سے اللہ اس بات کا مستحق بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی پرستش کی جائے۔ کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا کہ جس نے زمین کو بچھونا بنایا ہو، کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا جس نے آسمانوں کو تمہارے لیے چھت بنایا ہو، کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا جو تمہارے لیے بادلوں سے بارشیں برساتا ہو، اور کوئی نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کہ جو زمین سے تمہارے لیے روزیاں اگاتا ہو۔ یہاں پر آنے کے بعد ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ تین باتیں تو سمجھ آ رہی ہیں، تین باتیں تو صاف سمجھ میں آ رہی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا، اللہ کے سوا یہ تین کام تو کسی نے نہیں کیے، زمین کو اللہ کے سوا کسی نے نہیں بنایا، آسمان کو اللہ کے سوا کسی نے نہیں بنایا، آسمان سے بادلوں سے بارش اللہ کے سوا کوئی نہیں برسا سکتا ان معبودوں میں سے۔ لیکن جب ہم چوتھی بات پر آتے ہیں کہ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے سے زمین سے روزی پیدا کی ہے، پھلوں کی روزی۔ تو کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ روزی تو کسان پیدا کرتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ دنیا کے اندر انسان سب طرح کے ہوتے ہیں، کچھ ظاہری چیزوں سے فیصلہ لے لیتے ہیں، اور کچھ
حقیقت پر غور کرتے ہیں، کچھ اس کی حقیقت تک پہنچتے ہیں۔ لیکن اگر آپ غور کریں گے، میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے درس میں، شاید ایک دن درس جب پہلا والا ہوا تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن ہمارے ذہن کو ظاہر پرستی سے ہٹا کر حقیقت پرستی پر لاتا ہے۔ قرآن کی یہ خاصیت ہے، قرآن کا یہ کام ہے۔ دنیا ظاہر پرست ہے، وہ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر فیصلے کر لیتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہمارے اندر سے ظاہر پرستی نکال کر حقیقت پرستی پیدا کرتا ہے۔ اس کی مثال دوں میں آپ کو، علماء نے لکھی ہے، وہی مثال دے دیتا ہوں جو تفسیروں میں لکھی ہوئی ہے۔ آپ ریلوے اسٹیشن کے اوپر گئے، ریلوے اسٹیشن کے اوپر پہنچے، وہاں پر ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک ہری جھنڈی ہوتی ہے اور ایک لال جھنڈی ہوتی ہے۔ آپ نے اس کو بغور دیکھا، توجہ کے ساتھ اس کو دیکھا، تو آپ نے یہ دیکھا کہ جب وہ آدمی لال جھنڈی دکھاتا ہے تو ٹرین رک جاتی ہے، اور جب وہ ہری جھنڈی دکھاتا ہے تو ٹرین چل پڑتی ہے۔ تو ایک ظاہر پرست آدمی یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ لال جھنڈی سے ٹرین رکتی ہے اور ہری جھنڈی سے ٹرین چلتی ہے۔ جو ظاہر پرست ہوگا وہ یہ فیصلہ کر لے گا فوراً، اور وہ اس جھنڈے کو سلام کرنے لگے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ لال جھنڈے میں اتنی طاقت ہے کہ ٹرین کو روک دیتا ہے، اور ہرے جھنڈے میں اتنی طاقت ہے کہ ٹرین کو چلا دیتا ہے۔ حالانکہ یہ ظاہری بات ہے، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لال جھنڈا جو شخص ہلا رہا ہے، ٹرین اس کے اشارے پر رکتی اور چلتی ہے، وہ ہرا جھنڈا جو ہلا رہا ہے اس کے اشارے پر چلتی ہے۔ بلکہ اگر آپ اور زیادہ غور کریں تو حقیقت یہ بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ آدمی تو صرف اشارہ کرتا ہے، ٹرین کو چلانے اور روکنے کا کام تو ڈرائیور کرتا ہے۔ ٹرین کو چلانے روکنے کا کام جھنڈا نہیں کرتا، ٹرین کو چلانے اور روکنے کا کام وہ آدمی بھی نہیں کرتا جو اسٹیشن پر کھڑا ہوتا ہے، بلکہ ٹرین کو چلانے اور روکنے کا کام تو ڈرائیور کرتا ہے جو ٹرین کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آتا ہے۔ لہذا ایک جو آدمی غور و فکر کر کے حقیقت کی طرف جانا چاہتا ہے، وہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ ٹرین نہ جھنڈا روک رہا ہے اور نہ وہ آدمی جو اسٹیشن پر کھڑا ہے، بلکہ وہ روک رہا ہے اور چلا رہا ہے جو اندر موجود ہے۔ لیکن اگر آپ اور زیادہ گہرائی کے ساتھ سوچیں، اور زیادہ گہرائی کے ساتھ سوچیں گے تو آپ کی سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ ٹرین وہ آدمی بھی روک رہا ہے اور چلا رہا ہے نہیں، بلکہ ٹرین اس کی وجہ سے نہیں، بلکہ انجن رک جاتا ہے تو ٹرین رکتی ہے، اور انجن چلتا ہے تو ٹرین چلتی ہے۔ اور زیادہ گہرائی کے ساتھ اگر آپ غور کریں گے تو، اور زیادہ گہرائی کے ساتھ اگر کوئی سائنٹسٹ سے آپ بات کریں گے تو وہ یہ کہے گا کہ انجن میں یہ پاور نہیں ہے، بلکہ جب تک اس کے اندر وہ انرجی موجود نہ ہو، پیٹرول ہو، الیکٹرکسٹی ہو یا کوئلہ جب تک اس کے اندر نہ جل رہا ہو، اور اس سے جب تک پاور موجود نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ ریل نہ چل سکتی ہے نہ رک سکتی ہے۔ یہ حقیقت پرستی، جتنا آدمی حقیقت پرست ہوتا جائے گا اتنا اندر جاتا جائے گا۔ ظاہری آدمی تو کہہ دے گا کہ جھنڈا رک رہا ہے، جھنڈا چلا رہا ہے، لیکن جو حقیقت کو جانتا ہے وہ نہیں کہہ پائے گا۔ مسلمان حقیقت پرست ہوتا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ انرجی، وہ پاور، وہ آکسیجن، وہ گیس، وہ پیٹرول جو ٹرین کو چلا رہا ہے اور روک رہا ہے، طاقت اس میں نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی طاقت ایک ایسی ذات نے پیدا کی ہے جسے میں اللہ کہتا ہوں۔ اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، کوئی آدمی کہہ سکتا ہے ظاہری طور پر کہ کھیت میں پھل تو کسان پیدا کرتا ہے۔ کھیت کے اندر پھل کسان پیدا نہیں کرتا ہے، کسان تو صرف اس بیج کو زمین میں بو دیتا ہے جس سے پیڑ نکلتا ہے، اس میں سے پیڑ کو تو زمین اگاتی ہے، اس میں سے پیڑ کو زمین اگاتی ہے، اور اس پیڑ کے اوپر جو پھل لگتا ہے وہ پیڑ پیدا کرتا ہے۔ اگر پیڑ نہ ہو تو پھل نہ لگے۔ لیکن جو مسلمان ہوتا ہے، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ اس بات کو جانتا ہے کہ پیڑ میں بھی پھل پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے، بلکہ یہ طاقت اللہ نے اس کو عطا کی ہے، اور جب تک وہ طاقت اس کو اللہ عطا نہ کرے، اس وقت تک پیڑ کے بس میں نہیں ہے کہ وہ پھل کو پیدا کر سکے۔
زمین کے بس میں نہیں ہے کہ وہ پیدا کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اللہ جو تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے سے زمین میں سے تمہاری روزی پھل پیدا فرماتا ہے، اس کی عبادت کرو۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ تو یہ 4 دلیلیں اللہ نے یہاں پر دی ہیں۔ اللہ کی کیوں عبادت کرو؟ اس لیے عبادت کرو کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے۔ اللہ کی کیوں عبادت کرو؟ اس لیے عبادت کرو کہ اس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا ہے۔ اللہ کی کیوں عبادت کرو؟ اس لیے عبادت کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے تمہارے لیے بادلوں سے پانی برسایا ہے۔ اللہ کی کیوں عبادت کرو؟ اس لیے عبادت کرو کہ اللہ نے اس زمین سے جس کے اوپر تم چلتے ہو، جس کو تم روندتے ہو، اس زمین سے تمہارے لیے قسم قسم کے پھل تمہاری روزی بنا کر پیدا کیے، جن کو تم کھاتے ہو۔ اور یہ کام اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کام اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ ان معبودان باطل میں سے جن کی اس دنیا کے اندر پرستش کی جا رہی ہے، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ان میں سے ایک بھی کام کر سکے۔ نہ وہ تمہیں پیدا کر سکتے ہیں، نہ وہ تمہیں پال سکتے ہیں، نہ وہ انہوں نے زمین بنائی ہے، نہ انہوں نے آسمان بنایا ہے، نہ وہ آسمان سے بادلوں سے پانی برسا سکتے ہیں، اور نہ وہ زمین سے کھیتیاں برسا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا۔ تو جب تم یہ بات سمجھ گئے تو خدا کے ساتھ کوئی اس کا ساجی مت بناؤ، خدا کے ساتھ اس کا کوئی شریک مت بناؤ۔ خدا تبارک و تعالی شرک سے سراسر پاک ہے۔ وہ سارے جن کی تم پرستش کر رہے ہو وہ خدا کے شریک نہیں بلکہ خدا کی مخلوق ہیں۔ وہ خود خدا کے محتاج ہیں۔ محتاج دوسرے کی مدد نہیں کر سکتا۔ جو خود محتاج ہو وہ دوسرے کے احتیاج کو دور نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا تم ان محتاجوں کو خدا کا شریک مت بناؤ، ان کمزوروں کو خدا کا شریک مت بناؤ۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ساری بات اللہ فرما رہا ہے، تم جان گئے ہو۔ ہر بات کی وضاحت تمہارے سامنے کر دی گئی ہے کہ وہ سارے کے سارے معبودان باطل جن کی دنیا کے اندر پرستش کی جا رہی ہے، ان کسی کام کے اور ان کے بس میں کوئی کام نہیں، لہذا ان کی پرستش مت کرو۔ آپ کو یاد ہوگا اور قصہ آئے گا قرآن کریم کے اندر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ، اگر زندہ رہا تو میں آپ کو سناؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف سے اس بات کے اوپر متعین تھے کہ اس زمین کے اوپر توحید کا اعلان کر دو اور شرک اور بت پرستی کو زمین سے مٹا دو اور فنا کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تہوار کا موقع تھا ان کی قوم کا، مشرک قوم، تہوار کا موقع تھا۔ ساری کی ساری قوم تہوار منانے کے لیے شہر سے باہر گئی ہوئی تھی۔ ایک بہت بڑا مندر انہوں نے اپنے شہر کے اندر بنا رکھا تھا، اس میں بہت سے خدا رکھے تھے، کوئی چھوٹا تھا کوئی بڑا تھا، ایک بہت بڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی انہوں نے کہا کہ تہوار میں چلو، ہمارے ساتھ اس جشن میں شریک ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم نے عذر کر دیا، میں نہیں جا سکتا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو بتوں کے آگے کھانے رکھے تھے، وہ خوان سجا کر ان کے آگے کھانے پکا کے رکھے گئے تھے جیسا کہ بتوں کو چڑھاوے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورے بت خانے میں جتنے بت تھے سب کو توڑ دیا۔ وہ جن کو خدا بنا رکھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا گٹا بنا دیا، اور جو بڑا والا خدا تھا اس کو بھی توڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت مضبوط تھا، ادھر ادھر سے تھوڑا بہت ٹوٹا لیکن بالکل ختم نہیں ہو سکا۔ اور پھر یہ توڑ تاڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر واپس آ گئے۔ جب قوم واپس آئی تو قوم کا دستور یہ تھا کہ جب وہ آتے تھے تو بتوں پر پھر چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ وہ اپنے بت خانے گئے، وہاں جا کر دیکھا تو ان کے سارے خدا ٹوٹے پڑے تھے، ان کے سارے خدا ٹوٹ پھوٹ چکے تھے۔ سوچنے لگے، وہ سمجھ گئے اس بات کو کہ ابراہیم بتوں کی عبادت کو منع کرتا ہے، لہذا یہ حال ہمارے خداؤں کا ابراہیم ہی نے کیا ہوگا۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کو وہ پکڑ کے لائے اور کہا کہ تم نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، تم اپنے خداؤں سے پوچھو کہ انہیں کس نے توڑا ہے، مجھ سے نہیں پوچھو، اپنے خداؤں سے پوچھو انہیں کس نے توڑا ہے۔ کہنے لگے یہ کوئی بولتے ہیں جو ہمیں بتائیں گے؟
تو پھر حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ پھر سنو، بات ایسی ہوئی ہوگی، میں اندازاً بتا رہا ہوں کہ تم کھانا رکھے گئے تھے ان کے آگے، انہیں بھوک لگی تھی زیادہ، ان میں لڑائی ہو گئی ہوگی آپس میں اس کھانے کے اوپر، تو اس بڑے والے نے ان سب کو کھانے کے لیے ان سب کو مارا ہوگا، تو یہ بڑے والے نے سب چھوٹے چھوٹوں کو مار دیا ہے، ان میں جھگڑا ہوا تھا۔ کہنے لگے تم ہمیں بیوقوف سمجھتے ہو، یہ کوئی کھانا کھاتے ہیں؟ یہ کھانا نہیں کھاتے، یہ کھانا کھاتے ہوتے تو لڑتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں تمہیں بہت سمجھدار سمجھتا ہوں، تم یہ کہتے ہو کہ یہ بولتے نہیں لیکن تم ان سے باتیں کرتے ہو، تم یہ کہتے ہو یہ کھاتے نہیں لیکن تم ان کے سامنے کھانے پیش کرتے ہو، جب یہ کسی طاقت کے مالک نہیں ہے تو تم ان کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی تعلیم ان کے سامنے پیش کی، تو ان معبودان باطل جتنے بھی دنیا کے معبود ہیں ان سب کا حال یہی ہے، سب کے سب ایسے ہی ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، خدا کے شریک اور ساجی مت بناؤ، تم سب بات جانتے ہو۔ یہ تمہارے معبود، جو جھوٹے معبود تم نے بنا رکھے ہیں پتھر اور لکڑی کے بت، یہ نہ کھا سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، ان کے اندر کوئی طاقت اور احساس ہی نہیں ہے، یہ محتاج مطلق ہیں۔ اگر ان کے اوپر کوئی گندگی ڈال دے تو اپنی گندگی کو صاف بھی نہیں کر سکتے، ان کے اوپر پڑی ہوئی دھول کو بھی تمہیں پہنچنا پڑتا ہے، تو پھر ان کی پرستش کیوں کرتے ہو ان محتاجوں کی، مجبوروں کی؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم سب جانتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے سامنے اس چیز کو بیان فرما دیا کہ سچ یہ ہے اور حق یہ ہے، چاہو تو اس کو قبول کر لو۔ ایمان والوں سے بھی کہہ دیا کہ حق صرف یہ ہے، خبردار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں توحید کی روشنی عطا کی ہے، خبردار اس توحید سے اپنے آپ کو کبھی دور مت کرنا۔ کافروں سے بھی کہہ دیا کہ کس حماقت اور بیوقوفی میں پڑے ہو، جو شرک بت پرستی کر رہے ہو، جو مجبوروں کو پوج رہے ہو۔ اور منافقوں سے بھی کہہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم جب جان چکے ہو کہ دین کیا ہے تو پھر منافقت سے اور دھوکے سے کام مت لو، پھر فریب سے کام مت لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دین تمہارے سامنے رسولوں کے ذریعے سے پیش فرما رہا ہے وہ سچ ہے۔ تو یہ توحید کا نظریہ ہے بھائی۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو پیش کیا ہے۔ اسلامی نظریات کے اندر، اسلامی عقائد کے اندر سب سے بنیادی عقیدہ توحید کا عقیدہ ہے، اللہ کو ایک اور صرف ایک ماننا، اور اللہ کو جیسا اللہ ہے ایسا اس کے سوا کسی کو نہ ماننا، اس کا نام توحید ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ یکتا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس پوری کائنات کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی برابری کر سکے، جو اللہ کے برابر ہو سکے۔ یہ توحید کا نظریہ ہے، اور توحید کا نظریہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں آپ کو عطا کرتا ہے، قرآن کریم میں جو توحید کا نظریہ آپ کو عطا کرتا ہے، یہ صرف ایک فکر نہیں ہے، کبھی آپ اس کو سمجھیں، یہ صرف عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک تحریک ہے، یہ ایک تحریک ہے، یہ آپ کے جسم میں قوت پیدا کرتا ہے۔ توحید کا نظریہ یہ آپ کو فاسد عقائد سے اور توہمات سے بچاتا ہے، یہ آپ کی کمزوریوں سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے اس عقیدہ توحید کو قبول فرمایا۔ اس عقیدہ توحید کو قبول کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس عقیدہ توحید کو قبول کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے یہ مان لیا کہ اس کائنات کے اندر کارساز اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، بڑی سے بڑی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر اللہ نہ چاہے، جب انہوں نے اس عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ مان لیا تو پھر دنیا کی کسی طاقت سے وہ ڈرے نہیں، دنیا کی کسی طاقت سے انہوں نے خوف نہیں کھایا۔ مشرکین ان کی کمزوری ہوتی ہے، وہ تو سائے سے ڈر جاتے ہیں، مشرکین توہم پرست ہوتے ہیں، وہ سائے سے ڈر جاتے ہیں، اگر ان کے خواب میں بھوت نظر آ جائے تو صبح کو ان کے رنگ پیلے نظر آ جاتے ہیں، وہ اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں، اور اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھنے والے اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرا جاتے ہیں
لیکن آنکھ نیچی نہیں کرتے۔ میں آپ کو واقعات سناتا اور آپ کو بتاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اندر اس عقیدہ توحید کے ذریعے سے کتنی بڑی طاقت پیدا کر دی تھی۔ وہ بادشاہوں کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے تھے، بادشاہوں کی فوج، ان کے محلات، ان کے مال و دولت سے آنکھیں مروب نہیں ہوتی تھیں، بلکہ اسی جاہ و جلال کے ساتھ بات کرتے تھے کہ وہ تخت نشین بادشاہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بے خوف چہرہ دیکھتے تھے تو مروب ہو جاتے تھے، ان سے مروب ہو جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ توحید کے اندر بڑے کمالات رکھے ہیں۔ جو قوم توحید کے عقیدے کو قبول کر لیتی ہے وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں گھبراتی، وہ دنیا کی کسی قوم کے آگے نہیں جھکتی، وہ کبھی جھوٹ اور کبھی باطل سے سمجھوتا نہیں کرتی، وہ کبھی جھوٹ اور باطل سے سمجھوتا نہیں کرتی۔ اگر کوئی آدمی کفر سے ڈر رہا ہے، اگر اس کے دل میں کفر کا خوف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ توحید میں کہیں نقص ہے، عقیدہ توحید میں کہیں کمی ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جو طاقت عطا کی تھی، وہ فوجوں سے سامنے ٹکرا گئے، سمندر میں کود گئے، پہاڑوں کے اوپر چڑھ گئے، انہوں نے دریا، سمندر اور ریگستان کچھ نہیں چھوڑے اور اپنے گھوڑے دوڑا دیے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو سفر طے کیا ہے، اگر صحابہ کی پوری زندگی کے اوپر زمین کی فتوحات کو بانٹا جائے تو صحابہ کرام نے 400 کلومیٹر روزانہ کے حساب سے زمین کو فتح کیا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ زمین کو فتح کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر یہ قوت کہاں سے پیدا کر دی تھی؟ اسی عقیدہ توحید سے۔ آج ہم عقیدہ توحید میں کمزور ہو گئے ہیں، عقیدہ توحید آج ہمارا کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ ہم مشرکوں سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عقیدہ توحید کو اگر اپنے دل کے اندر مضبوطی کے ساتھ بٹھا لو گے، لا الہ الا اللہ اگر یہ سچائی کے ساتھ قبول کر لو گے تو آپ یقین رکھو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ڈرا نہیں سکے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا ہے، بچھونا بنا دیا ہے، والسماء بناء اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا ہے، وانزل من السماء ماء اور وہ آسمان سے پانی برساتا ہے، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے زمین سے روزیاں پیدا فرماتا ہے پھلوں کی شکل میں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا تو اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک مت بناؤ، وانتم تعلمون اور تم سب بات جانتے ہو۔ کوئی سوال ہو تو کر لیجیے۔ کوئی سوال کر لیجیے، میرے خیال میں کر لیں تو اچھا ہی ہے۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ کوئی سوال نہ ہو موجود، کرنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا فرمائی بے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ توحید میں مضبوطی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی ذات کے اوپر یقین کامل نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی ذات کے علاوہ دوسری طاقتوں کا ڈر اور خوف ہمارے دل سے اے اللہ دور فرما دے، اور سوائے اپنے ڈر کے کسی کا ڈر بھی ہمارے دل کے اندر پیدا نہ ہو۔ اے اللہ ہمارے ایمان اتنا مضبوط فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔